السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہشتم سائنس سے تعلق رکھنے والا سبق نوجوانی کی آمد ریچنگ دا ایج آف ایڈولیسنس۔ تو اس سبق کا تیسرا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ سبق کا تیسرا اور آخری پارٹ ہے۔ تو اس سے پہلے سبق کے 2 پارٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان دونوں پارٹ کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں جا کر کے آپ پہلے 2 پارٹ کو دیکھیں، کیونکہ سبق کے تمام پارٹس ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، معلومات کا تسلسل ہوتا ہے، اسی لیے اس پارٹ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے پچھلے 2 پارٹ کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے اس پر ہم نظر ڈالیں گے۔ تو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو حصہ اول میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ نوجوانی کسے کہتے ہیں، بلوغت کی آمد، اور اسی طرح سے بلوغت کی تبدیلیاں جیسے قد میں اضافہ، جسم کی شکل میں تبدیلی، آواز میں تبدیلی، جنسی اعضاء کا بلوغ، اور اسی طرح سے ذہنی، عقلی اور جذباتی بلوغت۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے حصہ اول میں، اس سبق کا جو پہلا پارٹ تھا اس میں ہم نے یہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ حصہ دوم میں ہم نے ثانوی جنسی خصوصیات، سیکنڈری سیکشول کریکٹرز، اسی طرح سے تولیدی عمل شروع کرنے میں ہارمونوں کا کردار، انسانوں کی زندگی میں تولیدی مرحلہ، اور اسی طرح سے رحم مادر میں کسی بچے کی جنس کیسے معلوم کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اب تک پڑھ چکے ہیں پہلے اور دوسرے پارٹ میں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا عنوان ہے جنسی ہارمونوں کے علاوہ دیگر ہارمون۔ تو اب تک ہم نے جنسی ہارمون سے متعلق پڑھا ہے کہ خصیے اور بیض خانے کس طرح سے نر اور مادہ ہارمونوں کا اخراج کرتے ہیں، نر ہارمون جیسے ٹیسٹوسٹرون اور مادہ ہارمون ایسٹروجن۔ تو یہ ہارمونوں کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب جنسی ہارمونوں کے علاوہ دیگر کون سے ہارمون ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آج پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر شکل میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے جسم میں پائے جانے والے بے نالی غدود کون کون سے ہیں اور ان کی پوزیشن کیا ہے، یہ اس شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رطوبت خیز غدہ، پیچویٹری گلینڈز۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گلے کے پاس، تو یہ کون سے تھائرائیڈ گلینڈ ہیں، اور اسی طرح سے ایڈرینل گلینڈ معدے کے اوپر، اور اسی طرح سے لبلبہ، اور عورتوں میں بیضہ دانی کی حالت، یعنی اس کی پوزیشن کہاں پر ہوتا ہے، تو بیضہ دانی کی یہاں پر حالت، اس کی پوزیشن کو دکھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے خصیے، یہ تمام بے نالی غدود اینڈوکرائن گلینڈز ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ رطوبت خیز غدہ ایک بے نالی غدود ہے، یہ دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ تو رطوبت خیز غدہ کیا ہے؟ ایک بے نالی غدود ہے جسے انگریزی میں پیچویٹری گلینڈ کہتے ہیں، اور یہ دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ دیگر جو غدود ہیں یہ کون سے ہارمون کا افراز کرتے ہیں آگے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر غدہ جسے انگریزی میں گلینڈ کہتے ہیں، اور وہ کون سے ہارمون کا افراز کرتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے، اور اس کی کمی سے ہونے والی بیماری ایک جدول میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہم دیکھیں گے تھائرائیڈ گلینڈ، تو تھائرائیڈ گلینڈ تھائروکسین ہارمون کا افراز کرتا ہے۔ اس کا جو کام ہے، تھائروکسین
دل، عمل ہضم، میٹابولزم، دماغ کی نشو و نما وغیرہ. تو یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ کون سا ہارمون ہے؟ تھائروکسین، اور اس کا افراز کون کرتے ہیں؟ تھائرائیڈ گلینڈ. اگر تھائرائیڈ گلینڈ تھائروکسین ہارمون کا افراز صحیح طور پر صحیح مقدار میں نہیں کرتا ہے تو کون سی بیماری ہوتی ہے؟ گوئٹر بیماری ہوتی ہے، جسے گھینگا بھی کہا جاتا ہے. گھینگا یا گوئٹر بیماری ہوتی ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ تھائرائیڈ گلینڈ اگر تھائروکسین ہارمون کو نہیں بناتا ہے تو گوئٹر بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ایڈرینل گلینڈ. دوسرا جو گلینڈ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایڈرینل گلینڈ. تو ایڈرینل گلینڈ جو ہے ایڈرینلین ہارمون کا افراز کرتا ہے. ایڈرینل گلینڈ ایڈرینلین ہارمون کا افراز کرتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ خون میں نمک کے توازن کو برقرار رکھنا. تو ایڈرینلین ہارمون کا کام کیا ہے کہ خون میں نمک کے توازن کو، جو سالٹ بیلنس ہے، اسے برقرار رکھنا، اور اس کے علاوہ جسم کو غصے، پریشانی کے وقت دباؤ سے ہم آہنگ کرنے میں مدد کرنا. تو یہ ایڈرینلین ہارمون کا کام ہے کہ جسم جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو پریشانی کے وقت دباؤ سے جو پریشر ہوتا ہے اس سے ہم آہنگ کرنا، اسے ایڈجسٹ کرنے میں یہ مدد کرتا ہے. تو یہ ایڈرینل گلینڈ کا کام ہے. نیکسٹ لبلبا، جسے پینکریاز ہم کہتے ہیں. تو لبلبا انسولین ہارمون کا افراز کرتا ہے. تو لبلبا کے ذریعے خارج ہونے والا ہارمون انسولین ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنا. خون میں جو بلڈ شوگر لیول ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ انسولین کا کام ہے. انسولین ایک ہارمون ہے جس کا افراز کون کرتا ہے؟ لبلبا. تو اگر لبلبا صحیح طور پر انسولین کو خارج نہیں کرتا ہے تو یہاں پر ذیابیطس، ڈائبٹیز کی بیماری یعنی شکر کی بیماری ہو جاتی ہے. تو لبلبا اگر صحیح مقدار میں انسولین کو صحیح خارج نہیں کر رہا ہوتا ہے تو ذیابیطس یعنی شکر کی بیماری ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ہو جاتا ہے. تو انسولین کیا کرتا ہے؟ خون میں شکر کی سطح کو، جو شوگر لیول ہے، اسے مینٹین کرتا ہے. اب نیکسٹ جو ہے رطوبت خیز غدہ، پیچوٹری گلینڈ. تو پیچوٹری گلینڈ یا رطوبت خیز غدہ نمو ہارمون کا افراز کرتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ نمو یا بڑھوتری، یعنی یہ ہارمون کسی بھی شخص کی نمو یا اس کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح سے جسم میں جنسی غدود کے علاوہ یہ تمام غدود ہوتے ہیں، اور یہ غدود بے نالی غدود ہیں، اور یہ ہارمونوں کا افراز کرتے ہیں جو جسم میں مختلف افعال کو انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو ہے تھائرائیڈ اور ایڈرینل گلینڈ اپنے ہارمونوں کا افراز اس وقت کرتے ہیں جب رطوبت خیز غدہ سے اس کے ہارمونوں کے ذریعے احکامات مل جاتے ہیں. تو یہاں پر تھائرائیڈ گلینڈ اور ایڈرینل گلینڈ اپنے ہارمون کا افراز اسی وقت کرتے ہیں جب رطوبت خیز غدہ اپنے ہارمونوں کے ذریعے ان کو احکام دیتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے، تب جا کر کے یہ جو گلینڈ ہیں وہ اپنے ہارمونوں کا افراز کرتے ہیں. تو تھائرائیڈ گلینڈ اور ایڈرینل گلینڈ اپنے ہارمونوں کو خارج کرنے کے لیے کس کا انتظار کرتے ہیں؟ رطوبت خیز غدہ سے خارج ہونے والے ہارمون. رطوبت خیز غدہ سے خارج ہونے والے ہارمون کیا ہیں؟ احکامات لے جاتے ہیں. کن کے لیے؟ تھائرائیڈ گلینڈ اور ایڈرینل گلینڈ کے. تو جب ان کو احکام مل جاتا ہے، حکم مل جاتا ہے، تبھی وہ ہارمونوں کا افراز کرتے ہیں، ورنہ وہ اپنے ہارمونوں کا افراز نہیں کرتے. تو ایک چیز ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ رطوبت خیز غدہ جسم میں تمام بے نالی غدود کو کنٹرول میں کرتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ
खसिए और बैज खानों को कौन कंट्रोल कर रहा है, वहां पर भी रतूबत खैज गुदा। इसके अलावा इन ग्लैंड्स को भी क्या है, इन गुदूद को भी रतूबत खैज गुदा ही कंट्रोल करता है। तो तमाम जिस्म में पाए जाने वाले ग्लैंड्स रतूबत खैज गुदा उन्हें कंट्रोल करता है। तो थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड उसी वक्त अपने हार्मोनों का इफराज करते हैं जब रतूबत खैज गुदा उन्हें अपने हार्मोन के जरिए अहकामात भेजता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, कीड़ों और मेंढकों के जिंदगी में हार्मोनों का किरदार। तो कीड़ों और मेंढकों की जिंदगी नामे में हार्मोन क्या रोल अदा करते हैं, वहां पर हार्मोनों का क्या किरदार है, चलिए हम देखते हैं। तो पिछली क्लास यानी 7वीं जमात में हमने पढ़ा है कि रेशम की जो सवानह हयात है हमने देखी है कि किस तरह से रेशम का जो कीड़ा होता है, जो कैटरपिलर होता है, मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हुए एक बालिग परवाना बनता है। तो हमने इसकी सवानह हयात को 7वीं जमात में पढ़ा है। इसी तरह से जो पिछला बाब था जानवरों में तौलीद सबक, उसमें हमने देखा कि मेंढक भी क्या है, अंडे देता है, अंडों से टैडपोल, टैडपोल से बालिग मेंढक क्या है बनता है। तो ये भी हमने क्या है पिछले सबक में पढ़ा है, मेंढक का दौरे हयात। तो मेंढक में लार्वे से बालिग होने तक की तब्दीली को तकल्लुब यानी मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो मेंढक में लार्वे से बालिग होने तक की जो तब्दीली है, उस तब्दीली को क्या कहते हैं, तकल्लुब या मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। लार्वे से बालिग मेंढक बनने का जो पूरा प्रोसेस है, पूरी जो तब्दीली है, उस तब्दीली को तकल्लुब या मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। कीड़ों में इंसेक्ट हार्मोन मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। तो जो कीड़े हैं, रेशम का कीड़ा या दीगर बटरफ्लाइज वगैरह में, तितलियों वगैरह में क्या है, कीड़ों में इंसेक्ट हार्मोन क्या है, मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। तो वहां पर जो प्रोसेस होता है, अंडे से लार्वा से जो बालिग कीड़े वगैरह बनते हैं, तो वहां पर उस मेटामॉर्फोसिस को कौन कंट्रोल करते हैं, इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करते हैं कीड़ों में। मेंढक में इसको थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। तो मेंढक में ये जो मेटामॉर्फोसिस है, लार्वे से जो बालिग मेंढक का जो पूरा प्रोसेस है, इसको यहाँ पर कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन की पैदावार के लिए पानी में आयोडीन की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि मेंढक जो है अपने अंडे पानी में देती है। पानी में ही मेंढक के अंडे टैडपोल बनते हैं, टैडपोल, इब्तिदाई टैडपोल, उसके बाद में सानवी टैडपोल। तो ये तमाम जो मेंढक के जो मेटामॉर्फोसिस का जो पूरा मरहला होता है, वो पानी में ही होता है। तो थायरॉक्सिन की पैदावार के लिए पानी में आयोडीन की मौजूदगी जरूरी है। जिस पानी में टैडपोल्स पल रहे होते हैं, अगर इसमें आयोडीन की मिकदार ना काफी है तो मेंढक के बच्चे बालिग नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको ये पूरा प्रोसेस अगर समझना है, तो मेंढक क्या है, जो अंडों से पूरा टैडपोल और ये बालिग बनने का जो अमल है, वो मेटामॉर्फोसिस को यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहे हैं, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की पैदावार के लिए पानी में क्या होना जरूरी है, आयोडीन। अगर आयोडीन पानी में सही मिकदार में मौजूद नहीं है, तो ये टैडपोल क्या है, ये बालिग मेंढक में तब्दील नहीं हो पाते। तो पानी में आयोडीन का जो मिकदार जितनी जरूरी है उतना होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर मेंढक के बच्चे बालिग नहीं हो सकते। आयोडीन की क्यों जरूरी है, थायरॉक्सिन हार्मोन के इफराज के लिए। थायरॉक्सिन क्यों जरूरी है, मेटामॉर्फोसिस के लिए। इस पूरे लार्वे से यानी टैडपोल से बालिग मेंढक को बनने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट,
تولیدی صحت، جو اگلا عنوان ہے تولیدی صحت، کسی شخص کی جسمانی اور ذہنی سلامتی کو اس شخص کی تندرستی ہیلتھ کہا جاتا ہے۔ تو کسی شخص کی تندرستی کو ہم کس طرح سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص جسمانی اور ذہنی طور پر سلامت ہے، فزیکلی اور مینٹلی وہ کیا ہے ہیلدی ہے، تو تبھی ہم اس شخص کو کیا ہے ایک تندرست انسان کہتے ہیں۔ تو جسمانی اور ذہنی سلامتی کو اس شخص کی تندرستی ہیلتھ کہا جاتا ہے۔ جسم کو تندرست رکھنے کے لیے ہر شخص کو ہر عمر میں متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے جسم کو تندرست رکھنا ہے تو ہر شخص کو کیا ہے یہاں پر متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہر عمر میں، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، تو ہر عمر میں ہر شخص کو متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے۔ نوجوانی میں یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں کیونکہ اس عمر میں جسم بڑھتا ہے۔ تو ہر شخص کو ہر عمر میں متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، مگر نوجوانی میں یہ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں کیونکہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہاں پر جسم میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جسم نشو و نما پاتے رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، تو یہاں پر متوازن غذا کی سخت ضرورت ہوتی ہے نوجوانی میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نوجوانوں کی تغذیائی ضرورتیں۔ تو نوجوانوں کی تغذیائی ضرورتیں کیا ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو نوجوانی تیز نشو و نما اور ارتقاء کا مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے ایک نوجوان کی غذا کی بہت احتیاط سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ تو نوجوانی جو ہے تیز نشو و نما اور ارتقاء کا مرحلہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جسم تیزی سے نشو و نما پاتا رہتا ہے، بڑھتے رہتا ہے، تو اس لیے ایک نوجوان کی غذا کی بہت احتیاط سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، اس کی پلاننگ ہونی چاہیے غذا کے تعلق سے۔ متوازن غذا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چربی اور وٹامن ضروری تناسب میں موجود ہوں۔ تو جیسا کہ ہم پچھلی جماعتوں سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ متوازن غذا کسے کہتے ہیں، بیلنسڈ فوڈ کسے کہتے ہیں، تو اس غذا کو ہم متوازن غذا کہتے ہیں جس میں پروٹین ہو، کاربوہائیڈریٹ ہو، چربی ہو اور وٹامن ضروری تناسب میں، ضروری ریشو میں موجود ہو، تو اس غذا کو ہم متوازن غذا کہتے ہیں۔ دودھ خود اپنے آپ میں ایک متوازن غذا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کی تمام تغذیاتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو دودھ کیا ہے؟ خود اپنے آپ میں ایک متوازن غذا ہے، یعنی اس میں تمام تغذیائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کیا ہے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے جو کہ بچے کی تمام تغذیاتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح سے لوہا خون بناتا ہے۔ لوہے سے بھرپور غذائیں دال، سبزیاں، شکر، گوشت، ترش دار پھل وغیرہ۔ تو لوہا خون بناتا ہے، آئرن ہمارے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہ خون کو بناتا ہے۔ تو لوہے سے بھرپور غذائیں کون سی ہیں؟ دالیں، سبزیاں، شکر، گوشت، ترش دار پھل، سٹرک فروٹس۔ تو جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں لوہے سے بھرپور ہوتی ہیں، ان میں آئرن ہوتا ہے، یہ ہمارے جسم میں خون کی مقدار کو بڑھاتے ہیں۔ تو لوہے سے بھرپور غذائیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ، جسم کی نشو و نما کے لیے پروٹین ضروری ہے۔ پروٹین سے بھرپور غذائیں دودھ، گوشت، دال، خشک میوے، سبزیاں وغیرہ۔ تو جسم کی نشو و نما، جسم کی گروتھ کے لیے پروٹین ضروری ہے۔ تو پروٹین سے بھرپور غذائیں کون سی ہیں؟ دودھ ہے، گوشت، دال، خشک میوے یعنی ڈرائی فروٹس، سبزیاں وغیرہ۔ تو یہاں پر مچھلی، گوشت، انڈے اور بھی بہت ساری چیزیں، بادام یعنی خشک میوے وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں پروٹین سے بھرپور غذائی اشیاء ہیں۔
تو پروٹین کس کے لیے ضروری ہے؟ جسم کی نشو و نما کے لیے، جسم کی گروتھ کے لیے پروٹین بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے پھل اور سبزیاں محافظ غذائیں، پروٹیکٹیو فوڈز ہیں، یہ ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں بیماریوں سے۔ تو کون سے ہیں وہ؟ پھل اور سبزیاں، ان کو پروٹیکٹیو فوڈز یا محافظ غذائیں کہتے ہیں۔ تو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیکٹیو فوڈز کون سے ہیں، پھل اور سبزیاں۔ تو سبزیاں اور پھل یہاں پر دیے گئے ہیں، تو پھل اور سبزیاں یہ پروٹیکٹیو فوڈ محافظ غذائیں ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے، ڈبہ بند ناشتے مزیدار تو ہوتے ہیں لیکن یہ باقاعدہ غذا کا بدل نہیں ہو سکتے، ان میں تغذیاتی اجزاء کی کمی ہوتی ہے۔ تو ڈبہ بند ناشتے یعنی پیکڈ فوڈ یہ مزیدار تو ہوتے ہیں، ٹیسٹی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ غذا کا بدل نہیں ہو سکتے۔ ڈبہ بند ناشتے میں بیکری آئٹمز یا بازار میں جو ڈبوں میں بند چیزیں ہم لاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کے حساب سے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں، لیکن یہ جو باقاعدہ غذا ہے ہماری، اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ ان میں تغذیاتی اجزاء کی کمی ہوتی ہے، صرف ٹیسٹ بہت رہتا ہے مگر ان میں تغذیاتی اجزاء جو نیوٹرینٹس ہے ان کی اس میں کمی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ڈبہ بند ناشتے سے کیا ہے پرہیز کرنا چاہیے، کم سے کم ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو اگلا عنوان ہے، شخصی حفظان صحت، جسے ہم پرسنل ہائیجین کہتے ہیں، شخصی حفظان صحت۔ تو ہر شخص کو روزانہ ایک مرتبہ نہانا چاہیے۔ یہ بات نوجوانوں کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پسینے کے غدود گلینڈز کی بڑھی ہوئی فعالیت سے کبھی کبھی جسم سے بدبو آنے لگتی ہے۔ تو یہ شخصی حفظان صحت کے لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ دن میں ایک مرتبہ نہائے، لیکن نوجوانوں کے لیے یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بلا ناغہ کہے روزانہ نہائے، کیونکہ یہاں پر جسم میں پسینے کے غدود کی جو فعالیت بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے سبق کے پہلے حصے میں دیکھا کہ جسم میں جو تیل کے غدود ہوتے ہیں اور جو پسینے کے غدود ہوتے ہیں وہ ان کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جسم میں کبھی کبھی بدبو بھی آنے لگتی ہے۔ تو جسم کے تمام حصوں کو ہر روز دھونا اور صاف کرنا چاہیے۔ اگر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو جراثیمی تعدیہ، بیکٹیریل انفیکشن کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو جسم کے تمام حصوں کو ہر روز دھونا اور صاف کرنا چاہیے۔ اگر ہم صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو بیکٹیریل انفیکشن کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تو لڑکیوں کو ماہواری آنے کے زمانے میں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں اپنی ماہواری کے دور کے بارے میں محتاط اور اس کی شروعات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو لڑکیوں کو بھی ماہواری کے زمانے میں یعنی مینسٹریشن سائیکل جو ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہے صفائی کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی ماہواری دور کے بارے میں احتیاط برتنا چاہیے اور اس کی شروعات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو نوجوانوں کو شخصی حفظان صحت کے لیے اس میں چند باتیں بتائی گئی ہیں، تو جن پر آپ کو کیا ہے عمل کرنا ضروری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ جسمانی ورزش، فزیکل ایکسرسائز۔ تازہ ہوا میں چلنا اور کھیلنا جسم کو ٹھیک ٹھاک اور تندرست رکھتا ہے۔ تو تازہ ہوا میں چلنا اور کھیلنا کیا ہے جسم کو ٹھیک ٹھاک اور تندرست رکھتا ہے۔ تمام نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پیدل چلنا چاہیے اور آؤٹ ڈور کھیل کھیلنا چاہیے۔ تو تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ پیدل جتنا چل سکتے ہیں چلیں، اور آؤٹ ڈور گیمز جو ہوتے ہیں باہر کھیلنے کے جو گیم ہوتے ہیں کھیل، وہ کھیلنا چاہیے تاکہ جسمانی ورزش ہو سکے اور جسم تندرست رہ سکے۔ نیکسٹ
यहाँ पर एक चीज, बातिल अकाइद ममनुआत ये कीजिए और ये मत कीजिए। तो बहुत सारे बातिल अकाइद हम अपने अतराफ में देखते हैं, बहुत सारे ममनुआत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये कीजिए ये मत कीजिए। तो आपने इस बाब में और इसके मा सबक 9वें बाब में इंसानी तौलीद के बारे में साइंसी हकाइक से वाकिफियत हासिल की। तो इससे पहले का जो सबक था जानवरों में तौलीद, और ये सबक यानी नौजवानी की आमद। तो इन दो असबाक में हमने इंसानी तौलीद के बारे में जो साइंसी हकाइक हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उससे हमने क्या है जानकारी वाकिफियत हासिल की है। अब आप एक बाखबर नौजवान हैं, यानी अब आपको तमाम चीज़ें मालूम हो गए हैं। हमारी जो जिस्म है तौलीदी जो तब्दीलियां हो रही हैं, जिनसी तब्दीलियां हो रही हैं, तो ये तमाम से अब आप बाखबर हैं, आपको तमाम चीज़ें मालूम हैं। इसलिए अपने अतराफ में जो बातिल अकायद हैं, जो ममनुआत हैं, जो अवहाम हैं, बेबुनियाद ख्यालात हैं, तो इनको आप खुद दूर कर सकते हैं। तो चंद बातिल अकायद की मिसालें यहाँ पर दी गई हैं कि औलाद की जिन्स के लिए माँ ज़िम्मेदार है, यानी लड़का या लड़की होने के लिए माँ ज़िम्मेदार है। तो इस तरह का बातिल अकीदा लोगों में मौजूद है, मगर हमने इसकी हकीकत पिछले वीडियो में ही देखे हैं कि औलाद के जिन्स के तयन को माँ नहीं बल्कि बाप के क्रोमोसोम करते हैं। इसी तरह से जो दूसरा बातिल अकीदा हमारे अतराफ में मौजूद है कि माहवारी के ज़माने में लड़की को किचन में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के ममनुआत बातिल अकायद अपने अतराफ में हम देखते हैं। तो अब हम इसके साइंसी हकाइक से वाकिफ़ हैं, तो हमें यह अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें खुद इन बातिल अकायद को दूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ मत कीजिए। नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ मत कीजिए। तो नौजवानी ऐसा ज़माना है जिसमें जिस्म और दिमाग में तेज़ी से तब्दीलियाँ होती हैं, और ये नशोनुमा का एक फितरी हिस्सा है। इसलिए आप ना तो परेशान हो, ना किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करें। तो नौजवानी का ज़माना ऐसा है कि जिसमें जिस्म और दिमाग में दोनों में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, और ये नशोनुमा का एक फितरी हिस्सा है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए आप ना तो परेशान हो और ना किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी इनसिक्योर आप फील ना करें। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप फ़लाँ दवा या फ़लाँ नशे की दवा लें तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, तो आप हरगिज़ इसकी बातों में ना आएँ। दवा तभी लें जब डॉक्टर तजवीज़ करे। तो अगर कोई आपसे कहे कि आप अगर ये दवा फ़लाँ दवा लें या फ़लाँ चीज़ लेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, तो आप हरगिज़ उनकी बातों में न आएँ। किसी भी दवा को अगर आप लेना है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाएं ही आप लें। ड्रग्स, नशा आवर अद्विया लेने वाला इसका आदी बन जाता है। अगर आपने एक बार कोई ड्रग ली तो आपको बार बार इस ड्रग को लेने के लिए दिल चाहेगा। ये दवाएं आखिरकार जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, ये सेहत और खुशी को बर्बाद कर देती हैं। तो अगर कोई ड्रग्स का आदी बन जाता है तो ये इतना ख़तरनाक है कि अगर एक बार वो चीज़ लेंगे तो वो उसका आदी बन जाएगा, एक बार बार आपको लेने के लिए दिल चाहेगा, और ये बहुत ही नुकसानदा है, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी खुशी को बर्बाद कर देती है। हाँ, तो इससे पूरा आपका जो कैरियर है, आपका जो जिस्म है, तमाम चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसीलिए नशावर चीज़ों के करीब भी हमें नहीं जाना है। आपने एड्स के बारे में सुना ही होगा। ये एक ख़तरनाक वायरस HIV इस बीमारी का सबब बनता है। ये ख़तरनाक वायरस एक मुतासिरा शख्स से इंजेक्शन की मुतासिरा सिरंज का इस्तेमाल करने से किसी दूसरे शख्स को मुंतकल हो सकता है। इसके अलावा एड्स बीमारी के बारे में हमने सुना है, ये एक ख़तरनाक बीमारी है जो HIV के ज़रिए, एक वायरस है HIV जिसके ज़रिए ये बीमारी फैलती है। तो इसके फैलने के जो ज़राए हैं उनमें क्या है, अगर मुतासिरा शख्स
का इंजेक्शन वही सिरंज लेकर के अगर किसी सेहतमंद को करेंगे तो वो बीमारी उस मरीज से एक सेहतमंद के जिस्म में मुंतकल हो सकती है इंजेक्शन के जरिए। दूसरा, ये वायरस माँ के दूध के जरिए शीरख्वार बच्चे में मुंतकल हो सकता है। अगर माँ एड्स का शिकार है, HIV का शिकार है, अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो दूध के जरिए भी क्या है HIV बच्चे में मुंतकल हो सकता है। ये दूसरा जरिया है। इसके अलावा ये वायरस किसी ऐसे शख्स के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने से भी मुंतकल हो सकता है जो इस वायरस से मुतासिर हो। जो तीसरा जरिया क्या है, मुतासिरा शख्स से जिनसी ताल्लुकात को कायम करने से भी ये बीमारी फैलती है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहें, नशावर चीज़ों से दूर रहें, कभी उसके करीब भी न जाएं, सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ाएँ खाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अपना ख्याल रखें। तो ये तमाम बातें बताने का मकसद यही है कि आप सेहतमंद रहें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, अच्छी ग़िज़ा खाएं, नशावर चीज़ों से दूर रहें और हमेशा खुश रहें। ठीक है, तो इस तरह से ये सबक का तीसरा और आखिरी पार्ट यहीं पर मुकम्मल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये सबक पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में, सहेलियों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।